مشران جلسه عام د قراردادونو د وړاندې کولو دپاره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي ډپټي سیکرټري اطلاعات قدرمن ملګری عیسی روشان صاحب ته چې هغه راشي د نن د دې جلسې قراردادونه ستاسو مخ ته وړاندې کړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. د سالار شهدا خان شهید د شهادت د 43م تلین د دیپارتمنټي جلسې صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمین ملي مشر ګران محمود خان او د پارټۍ د مرکزي صوبایي ضلعي علاقایي ټولو مشرانو په اجازه د اول درې قرارداد وړاندې کوم. دا قراردادونه ډیر دي، 4-5 قرارداد وړاندې کوم. تاسو د منظوري راکوئ او هغه نور اخبارو قراردادو به منظوري راکوئ، بیا به یې اخبارو ته واستوو. د نن د جلسې اول قرارداد آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عام پشتونخوا وطن اور برصغیر پاک و ہند کی آزادی کے قافلے کے عظیم سالار خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کو ان کی شہادت کی 48ویں برسی پر ان کی قومی سیاسی جمہوری صحافتی خدمات و جدوجہد اور لازوال قربانیوں پر انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہے. پشتونخوا ملی عوامي پارٹی اس عزم اور ارادے کا اظہار کرتی ہے کہ پارٹی کے عظیم قومی رہبر کی متعین کردہ قومی سیاسی جمہوری اہداف پشتون قومی وحدت، پشتون قومی تشخص اور قومی وسائل پر پشتون قومی اختیار، جمہوری اقتدار، ملک میں قوموں کے برابری کے حقیقی جمہوری فیڈریشن کی تشکیل اور ملک میں اقوام کی قومی خود مختاری، جمہوریت، سماجی انصاف، امن اور ترقی کے حصول کی جدوجہد میں خان شہید کے افکار کو مشعل راہ بنا کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. دویم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک کے آئینی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی بحرانوں کی وجہ کئی دہائیوں سے ملک پہ مسلط غیر آئینی حکمرانی، آئین کے مدرجات کے اصل روح کے مطابق عمل نہ کرنے اور اسے مختلف ہیلے بہانوں سے معطلی اور بے توقعی کو سمجھتی ہے. یہ جلسہ عام پاکستان کے تمام مشکلات و بحرانوں کا صرف اور صرف ایک ہی حل سمجھتی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک رکانہ فیڈریشن ہے، اسے صحیح اور ایمانداری سے چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ پہلی لازمی شرط یہ ہے کہ ملک کو آئین کی اصل روح کے مطابق چلایا جائے. عوام کے ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، ملک کی داخلی و خارجی پالیسیوں کا منبع منتخب پارلیمنٹ ہو، ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان آئین میں متعین کردہ حدود کی پابند اور ملک کی منتخب پارلیمنٹ کے تابع ہوں. آج کا یہ جلسہ عام اقوام متحدہ، اس کی سیکورٹی کونسل اور ان تمام ممالک کو جنہوں نے دسمبر 1979 سے لے کر اب تک کسی نہ کسی شکل میں افغان نسل کشی کی جنگ میں حصہ لیا اور وہاں پر ہر قسم کے خطرناک اسلحہ کا استعمال کیا، افغانستان اور افغانوں کی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہے، اور یوں ان کو تمام افغانوں کا قرضدار سمجھ کر یہ جلسہ عام مطالبہ کرتا ہے: اول، کہ اقوام متحدہ، اس کی سیکورٹی کونسل اور مذکورہ بالا ممالک تابحال افغانستان کی تعمیر نو اور آبادی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر بالکل اس طرح اعلان کرے جس طرح جنگ عظیم دوئم کے بعد یورپ کی تعمیر نو کے لیے کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی زخمی افغانستان کی آزادی کی ضمانت بھی فراہم کرے. یہ جلسہ عام طالبان حکومت کے نمائندوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تمام افغانوں پر مشتمل لوئے جرگہ بلائیں جو افغانستان کے استقلال کی ضمانت کے ساتھ ساتھ اس بات کے لیے سوچے اور فیصلہ کرے کہ آئندہ افغانستان میں
بندوق کے زور پر حکومت کی روش کو غیر قانونی اور غداری کے مترادف اعلان کرے۔ یہی جرگہ عبوری دور کے لیے تمام افغانوں پر مشتمل ایک ایسی عبوری حکومت کی تشکیل کرے جو لوئے جرگہ کی طرف سے تفویض شدہ سفارشات اور ہدایات کی روشنی میں مستقبل کے افغانستان کے لیے افغانی آئین و روایات کی روشنی میں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ایک ایسا آئینی جمہوری طریقہ کار وضع کرے جو موجودہ صدی کے جہانی تقاضوں سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ جلسہ عام طالبان حکمرانوں، وہاں کے سیاسی زعما، پارٹیوں کے سربراہان، افغان علماء، دانشوروں، سول سوسائٹی کے مورخین اور وطن دوست افغان عوام سے اپیل کرتا ہے کہ وہ افغانستان کو جہانی طاقتوں کی ایک اور کشمکش کے میدان جنگ سے بچانے کے لیے ایک متحدہ افغان محاذ کی تشکیل کرے جو افغانستان کے عوام اور بین الاقوامی ملکوں میں رہائش پذیر افغانوں کو اس انتہائی ضروری کام کے لیے منظم اور منسجم کرے اور تمام دنیا میں مظاہرے اور جلسے کرے اور جہان کو متنبہ کرے کہ وہ ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی مقاصد کے لیے تختہ مشق نہ بنائے۔ دا قراردادونه تاسو ته منظور دي؟ دا یو خبره درته کول غواړم د مشر په اجازه. د اپشن په جلسه کې مشر وویل، موږ وویل د خانې شهید د شهادت ورځ ده نن، د خانې شهید د ژوند اول عدالتي بیان، د اپشن د عدالتي بیان چې د په 27 کاله عمر کې ورکړی دی، دا بیا چاپ شوی دی، شوکت ترین مرتب کړی دی، راټول کړی دی، برته هلته پر سټال خرڅېږي. دا تعلیم یافته ځوانان ته زما خواست د پارټۍ لخوا چې باید دا ټول واخلئ او په تفصیل سره یې ووایاست چې د 27 کلن ځوان چې هغه وخت کم حالات و کم تصور یې و، ډېره لویه رڼا پکښې ده. باید دا عدالتي بیان چې مشر تېره د پښین په جلسه کې وویل چې چاپوو بې دا چاپ شوی دی، نو باید ټول ځوانان یې واخلي او ویې وایي. ډېره مهرباني. او نور کتابونه هم پراته دي. دا په دې منځ کې جلوسونه راغله.